وہ میں آپ سے براہ راست سوال پوچھتا ہوں اس بات پر، یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور عمار قتل ہوئے ایک جنگ میں اور سامنے ایک فریق موجود ہے، تو اس فریق کو اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق باغی کیوں نہیں سمجھا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پہلا فیصلہ فرمایا تو میں نے آپ سے کہا کہ جس وقت جھگڑا پیدا ہو گیا، کیوں پیدا ہوا جھگڑا؟ اس لیے کہ یہ سال ڈیڑھ پہلے بات ہوئی تھی، لوگ فراموش کر بیٹھے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، لوگ فراموش کر بیٹھے. یعنی کیونکہ انصار یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، ان کی بڑی حیثیت ہے، اس وجہ سے وہ اقتدار کے حقدار ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کیا میں نے یہ روایت پڑھ کے انصار کو سنائی تھی یا سیدنا صدیق نے سنائی تھی؟ سیدنا صدیق نے سنائی تھی نا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی فیصلہ فرمایا تھا تو اس فیصلے کی بنیاد پر فیصلہ مجھے کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، یا اس شخص کو کرنا چاہیے، اس شخصیت کو کرنا چاہیے جس کے حق میں یہ بات کہی گئی؟ اس شخصیت کو کرنا چاہیے. یعنی سیدنا صدیق نے جب یہ رسول اللہ کی روایت سنائی یا آپ کے فیصلے کا حوالہ دیا تو کس لیے دیا؟ اس لیے دیا کہ جو نزاع اس وقت مہاجرین قریش میں اور انصار میں برپا ہو گیا ہے، اس نزاع کا فیصلہ چونکہ پہلے سے ہو چکا ہے. اب یہی فرما رہے ہیں نا کہ حضور نے فیصلہ کر دیا، تو انہوں نے دیا نا اس کا حوالہ. سقیفہ میں اس کو بیان کیا. سیدنا علی نے اس کا حوالہ کس دن دیا؟ میرے بھائی، کہ یہ فیصلہ یہاں بیٹھے ہوئے میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، اور کس تمطراق کے ساتھ کر رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا. اس فیصلے کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو تھی؟ سیدنا علی کو. سیدنا علی کو. یعنی ظاہر ہے کہ ان کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا گیا. ایک سلطنت کے بہت بڑے حصے میں ایک لحاظ سے بغاوت کی صورت پیدا ہو گئی. ٹھیک. لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. سیدہ عائشہ کے ساتھ طلحہ و زبیر تک شامل ہو گئے اور اس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی. ٹھیک. وہ کیسے ہوئی وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. ٹھیک. اس طرح کی صورتحال میں ایک فیصلہ رسول اللہ کر چکے ہیں. سقیفہ بنی ساعدہ میں تو حضرت ابوبکر نے فوراً اس فیصلے کا حوالہ دیا، اور سعد بن عبادہ جو اختلاف کر رہے تھے، جو خود امیدوار تھے قیادت کے، جب انہوں نے پوچھا کہ تم سعد جانتے نہیں ہو کہ حضور نے یہ فیصلہ سنایا تھا، تو انہوں نے کہا صدقتا. وہ رسول اللہ کے فیصلے کا انکار نہیں کر سکے. ٹھیک. اصل میں یہ ان کی طرف سے صدقتا کے الفاظ تھے، جس کے بعد انصار نے اپنے لیڈر کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ آپ تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رونتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے صدیق اکبر کی بیعت کر لی. اچھا. فیصلے کا حوالہ دیا نا. ٹھیک. اب سیدنا علی کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ حق پر کون ہے، یہی مسئلہ تھا نا. یہی زیر بحث تھا کہ اس وقت کیا ان کی حکومت ٹھیک قائم ہو گئی ہے، ٹھیک قائم نہیں ہوئی. جو گروہ اس کو چیلنج کر رہا تھا، کیا انہوں نے کبھی یہ کہا کہ یہ فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، اس وجہ سے جیسے ہی عمار قتل ہوں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی کہ عمار ہمارے ساتھ موجود ہے، جنگ کرو گے تو یہی قتل ہوں گے اور تم ہی قتل کرنے والے ہوگے، کبھی اس کا حوالہ دیا؟ یعنی سیدنا علی جن سے متعلق تھا، کیا کبھی بہت اہم نقطہ ہے، وہ مہاجرین انصار سے متعلق تھا، تو اس فیصلے کو سیدنا صدیق نے پیش کیا، سیدنا عمر نے اس کی تائید کی. سقیفہ میں اسی بنیاد کے اوپر رائے قائم ہوئی. رسول اللہ کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد کون سر اٹھا سکتا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس کو آج بیٹھ کے فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے، اس فیصلے کا حوالہ سیدنا علی نے کس وقت دیا؟ یعنی کیا پہلے مرحلے میں دیا؟ سیدنا عمار نے جب ان کی بیعت کر لی تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہ بات طے ہو گئی ہے، اس لیے کہ عمار ہمارے ساتھ آ گئے، اس وقت دیا. بعد میں بہت سے خطوط کا تبادلہ ہوا، کہیں آپ کی نظر سے گزرا کہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا کسی جگہ کے اوپر؟ اچھا چلیے، پہلے نہیں دیا. جنگ صفین ہوئی، اسی میں سیدنا عمار شہید ہوئے. اس وقت انہوں نے کہا کہ آج تو فیصلہ ہو گیا. چاہیے تھا نا. جی. اس موقع کے اوپر صفین میں خود ان کے اپنے لشکر میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، جس کے بعد خوارج پیدا ہوئے ہیں. یعنی یہ میں کوئی انفرادی واقعات میں اخبار احاد نہیں سنا رہا آپ کو، بلکہ اسٹیبلش ہسٹری کا حوالہ دے رہا ہوں. صفین کی جنگ سیدنا معاویہ کے اور ان کے مابین ہوئی. اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی. اچھا، اس طرف سے یعنی دوسرے فریق کی طرف سے مصحف اٹھا کے کہا گیا قرآن کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں. اس کا جواب اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا کہ قرآن میں تو اصول بیان ہوتے ہیں، ان کی تو پھر انٹرپریٹیشن اور تعبیر میں جھگڑا ہوگا،
یہ تو رسول اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں. بہت اہم نقطہ. اس وجہ سے وہ اگر قرآن اٹھا رہے تھے تو ادھر عمار بن یاسر کا لاشا موجود تھا. وہ تو گویا بول بول کر کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں. تو سیدنا علی نے اس کا کہیں ذکر کیا نہیں, ان مخالفین کے سامنے کیا نہیں, جس وقت مصحف اٹھا کے کہا گیا کہ آئیے اس کی روشنی میں فیصلہ کر لیتے ہیں, انہوں نے اس کا حوالہ دیا نہیں. کسی جگہ تاریخ میں مجھے بتا دیجئے کہ وہ اس کو اس حیثیت سے زیر بحث لایا جو خود فریق ہیں, جو خود فریق ہے. یعنی یہ تو ان کو سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو فیصلہ میرے حق میں ہو گیا, اس لیے کہ سیدنا علی تو اپنے آپ کو برحقی سمجھتے تھے نا. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں, اور ان کے برحق سمجھنے کے وجوہ موجود تھے. بالکل واضح ہے. یعنی اسی طرح سے انہوں نے حکومت سنبھالی, اسی طریقے سے انہوں نے کوئی لشکر کشی نہیں کی تھی, وہ کسی پر حملہ آور نہیں ہوئے تھے. جو پہلے سے ایک دستور چلا آ رہا تھا, وہ دستور جتنا کچھ بھی ضعیف ہو گیا تھا وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اسی کے مطابق انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا. تو ان کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی کہ وہ اس کا حوالہ دیتے. اور جب قرآن سامنے آ گیا تھا تو وہ یہ کہتے کہ قرآن مجید میں تو کوئی اطلاقی بات ہو ہی نہیں سکتی. قرآن کے عالم تھے نا وہ, ہو ہی نہیں سکتی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو اطلاقی طور پر فرما چکے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے بغاوت کی ہے اور کون ہے جو اس موقع کے اوپر حق پر ہے, اور یہ فیصلہ عمار کی لاش کر دے گی, اور وہ سامنے پڑی ہوئی موجود ہے. کبھی انہوں نے یہ بات کہی نہیں. تو اس وجہ سے یہ بات جو لوگ کہتے ہیں ان کو تھوڑے وقت کے لیے ذرا توقف کر کے سوچنا چاہیے وہ کیا بات بیان کر رہے ہیں. پہلی بات یہ معاف کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو فیصلہ آپ بیان فرما رہے ہیں, جیسے آپ روایت پیش کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اس میں صرف یہی نہیں ہوا کہ ایک گروہ باغی ہے, یہ فیصلہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ جہنمی بھی ہے. تو یہ جنت اور جہنم کے فیصلے اخبار احاد کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں, اور وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں, اور وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں. یہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان امت کے پورے علم کا اس پر اتفاق ہے, ایک استثناء کے ساتھ, وہ ابن حزم کا استثناء ہے. ایک ابن حزم کے استثناء کے ساتھ سب کا اتفاق ہے, مسلمانوں کا پورا علم اصول, کہ اخبار احاد سے زیادہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے. یعنی یہ گمان غالب حاصل ہوتا ہے کہ یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے, فرمائی ہوگی پر آپ جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے, کفر و ایمان کا فیصلہ کریں گے؟ تو یہ لوگ جو عام طور پر 2-3 کتابیں سامنے رکھ کے آپ کو روایتیں سنا کے فیصلے سنانا شروع کر دیتے ہیں, پوچھنا چاہیے ادب کے ساتھ, ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں. کیا اخبار احاد یہ فیصلہ کریں گی؟ اس جماعت کے بارے میں, اس کے ایک گروہ کے بارے میں فیصلہ کریں گی جس کی تعدیل خود ذات خداوندی نے فرمائی ہے, جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جماعت خدا کے رسول اور ساری انسانیت کے درمیان کی جماعت ہے, اس کو شہادت کے لیے منتخب کیا گیا ہے, جس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ فیصلہ سنایا جائے گا. یعنی اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ اخبار احاد سے اس طرح اخذ کیا جائے گا, کیا یہ کریں گے؟ نہیں. دوسری بات. تیسری اور آخری بات یہ کہ میں اس وقت تو اس پر بحث نہیں کرتا, وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے. اگر یہ موضوع اٹھا تو اعتراضات کی سیریز میں اس کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے آپ کو دکھاؤں گا اس روایت کی حیثیت کیا ہے. اس روایت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہی طے نہیں ہے کہ اس میں جو 2 جملے ہیں کیا یہ ایک وقت میں کہے گئے تھے, اچھا, یا الگ الگ موقعوں پر کہے گئے تھے. اگر یہ الگ الگ موقعوں پر کہے گئے تھے تو وہ کون سے موقع تھے؟ 2 موقعوں کا ذکر تو خود روایتوں کے اندر آ گیا ہے, ایک مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع, دوسرے غزوہ خندق کا. پہلا جملہ کن لوگوں نے بیان کیا ہے, دوسرا کن لوگوں نے بیان کیا ہے. ایک روایت ہے جس کے اندر دونوں جمع کیے گئے ہیں. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ 2 الگ الگ موقعوں پر کہی گئی باتوں کو کسی شخص نے اسی طرح جمع کر دیا جس طرح 4 الگ الگ واقعات کو اسراء اور معراج کی روایتوں میں جمع کر کے ثابت البنانی نے بیان کر دیا. میں اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے بعد پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس میں جو الفیاء الباغیہ پر الف لام ہے, یہ عربیت کی روح سے کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ الفاظ یہ نہیں ہے کہ تقتلوا کا فیعۃ باغیہ, الفیاء الباغیہ ہے. اس طرح کے الفاظ عربی میں کب بولے جاتے ہیں؟ خود تقتلوا کا فعل اپنے اندر کیا چیزیں رکھتا ہے, ان سب پر کسی وقت کے اوپر گفتگو کریں گے. آپ چاہیں گے تو اس وقت کریں گے, اور چاہیں گے تو اعتراضات سیریز میں کر لیں گے. یہ روایت کسی لحاظ سے بھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی علمی مجلس میں اس کو پیش بھی کیا جائے.